لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमा कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد المبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تلفت البهيمة بهيمة الجزاء هل تحس فيه من جزاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي شائستادا لے چلا یاد شہ لولا کلما لے چلا یاد شہ لولا کلما لے چلا اسلام کا پیغام لے چلا اسلام کا پیغام لے چلا یاد میں جمد خزرا کی صدا لے چلا میں جمد خزرا کی صدا لے چلا
دل صبر سے روشن دونوں شکر کی دل صبر سے روشن دونوں شکر کی کیا منصب تسلیم والے چلا اب فیصلہ کیا حاصل ہو دیکھنا یہ ہے اب فیصلہ کیا حاصل ہو دیکھنا یہ ہے میں کرم اپنی خطا لے کے چلا اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقرر کہہ دینا ہمارا کام ہے اب عمل کرنا یہ ہر ایمان والے اپنی ذمہ داری ہے عمل کرے تو کامیابی ہے اور اگر عمل نہ کرے تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی نقصان ہے اللہ تعالی عمل والے مسلمان کو پسند فرماتے ہیں اور جو عمل نہیں کرتا صرف جمعہ کی نماز پڑھتا اور روزی روٹی مل جائے تو اللہ یاد کرتا کہ روزی روٹی مجھے مل جائے اور میری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ایسا مسلمان دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے تو عمل کرنا چاہیے اور عمل ہی سے زندگی بنتی ہے تو اس لیے وہ جو اللہ والے شاعر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عمل اصل ہے اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقدر اب کوئی چلے یا نہ چلے اس کا مقدر میں سارے نبوت بخدا لے کے چلا ہوں میں سارے نبوت بخدا لے کے چلا ہوں یا شاہ لولا سلما لے کے چلا ایک مرتبہ اور بھی درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم بزرگان محترم اور سننے والی میری ماں بہنوں بیٹی ہو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے
مشکات شریف کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے لفظ پڑھ دیے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلامی کے اوپر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہو، وہ فطرت کو لے کر آتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ غلط ماحول میں رکھ کر اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، باقی وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ بچہ جنگل میں رہے اور اس کو غلط ماحول نہ ملے تو بڑا ہو کر یہ اللہ کا قول کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھ کر یہ پہچان جائے گا کہ ان چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اس کو غلط ماحول نہ ملے تو، لیکن اس بچے کو ماحول غلط ملتا ہے تو پھر وہ بچہ اس غلط ماحول کو پکڑ لیتا ہے اور آگے جا کر بگڑ جاتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ اللہ کے پیارے نبی کا ذکر کرتا ہے، نہ آخرت کی فکر کرتا ہے، نہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ ہم چنی دیگراں ڈنگر نیست کی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے کہ اب ہماری طرح اور کوئی ڈنگر نہیں ہے، خواہشات پر اس کی زندگی گزرتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر صبح تو جام سے گزرتی ہے اور شب دل آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی کسے معلوم یہاں تو آرام سے گزرتی ہے۔ پھر اس کا مسلک یہ ہوتا ہے کہ میری صبح صحیح ہو، میری رات صحیح ہو، کھانے پینے میں گزر جائے، راحت و آرام میں گزر جائے۔ کہتا ہے نا کہ رات کو خوب کھاؤ اور پیو اور دن کو کیا کرو تو کہ آرام کرو۔ یہ کوئی گمراہی کی آواز ہے۔ گمراہ لوگوں کی علامت یہی ہے کہ رات کو تو خوب کھاؤ، خوب پیو، جو چیزیں نہ پینے کی ہو وہ بھی پیو، شراب، نشے والی چیزیں، اور اب رہ گیا دن کا مسئلہ تو پڑے رہو، جیسے پانی کے اندر مگر پڑا رہتا ہے، مگرمچھ پڑا رہتا ہے، تو اسی طرح اب پورا دن سونے میں گزار دو۔ یہ ہدایت والی آواز نہیں، یہ صحیح زندگی نہیں ہے۔ صحیح زندگی یہی ہے کہ رات کو آرام کر لو، صبح جلدی اٹھ جاؤ، اور اللہ نے تمہارے بدن میں قوت اور طاقت بھی رکھی ہے، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اس قوت کو کام میں لاؤ۔ یہ اللہ چاہتے ہیں۔ روزی حاصل کرنے میں غلط طریقہ اختیار مت کرو، حرام کمائی کو مت اختیار کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ بعض آدمی روزی غلط طریقے سے کماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو مسلک ہی یہ ہے، بس لا الہ الا اللہ، جدھر سے آوے ادھر سے لا، ہمارا تو کلمہ ہی یہ ہے۔ نہیں،
میرے آقا نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شریعت میں جو چیز حلال ہے وہ بھی ظاہر ہے اور جو حرام ہے وہ بھی ظاہر ہے، اور کوئی چیز اگر ایسی ہو کہ اس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں صراحتاً کوئی حکم نہ ہو وہ شبہ والی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دو، شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ شبہ والی چیزوں کو بھی نہ چھوڑے، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت والی زندگی میں حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی کا دبا لوں، میں کسی کا چرا لوں، میں کسی کا لوٹ لوں، میں کسی کی دنیا اجاڑ دوں، میں کسی کی پچھاری پھرا دوں، میں کسی کی ٹوپی الٹ دوں۔ ہو رہے ہیں کام برابر ہو رہے ہیں۔ 10-15 کے پیسے اکٹھے جمع کیے 20-20 ہزار روپے اور دیکھا کہ 5-6 لاکھ روپے کو بھاگا، اب ایسا بھاگا کہ ملتا ہی نہیں ہے۔ جہاں آفس بنائی تھی بورڈ لگایا تھا، صبح جا کر دیکھا تو بورڈ ہی نہیں ہے، لوگ وہ بورڈ ہی ختم۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے، یہ اسلامی زندگی نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ روزی روٹی کے چکر میں ایسا پڑا کہ روزی اور روٹی تو یاد رہی لیکن روزی دینے والا اللہ ہے یہ یاد نہیں رہا کہ نہیں اللہ ہے، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حدیث میں ہے جب تک شبہ والی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتا وہ ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حرام کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں اور بزرگان دین گزرے ہیں یہ سب کے سب حلال کمائی والے، ان میں سے ایک بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے حرام کمایا ہو، کسی کا دبا لیا ہو، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں شاگردوں کو، مہمان بہت آتے تھے۔ ایک دن مہمان آ گئے، اللہ والوں کے یہاں مہمان بھی بہت ہوتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ کے یہاں روزانہ جب حضرت تھے اس وقت 60 مہمان، کبھی 70 مہمان، یہ روزانہ کی بات کر رہا ہوں۔ اور رمضان میں تو 1600 مہمان۔ کتنے بھائی بولو؟ 1600۔ ہمارے گھر میں 4 مہمان آئے تو میرے خیال سے چہرے کا رنگ بدل جاوے گا، اور ایک دن تو ہم کھلائیں گے ذرا زردہ اور سوجی اور جو بھی ہوگا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن اس کو گجرات کوئن کا ٹائم بتائیں گے کہ صبح گجرات کوئن اتنے بجے جاتا ہے، فلائنگ رانی اتنے بجے جاتی ہے، ٹائم ہوگا 5:30 کا، مگر ہم کہیں گے نہیں 5:15 بجے اٹھ جاتی ہے تاکہ کہیں اسٹیشن سے واپس نہ آئے۔
کہ وہ تو چلی گئی، کوئن بھی گئی اور فلائنگ بھی گئی. اللہ والوں کے یہاں مہمان ہوتے ہیں. ابھی میں سہارنپور گیا تھا، یہ 1 مہینہ ہوا، شاید 1 مہینے سے کچھ اوپر. شیخ طلحہ کے یہاں میں نے دیکھا کم سے کم 33 مہمان تھے. ابھی یہ آئے ہیں، حضرت کے وقت تو بہت آتے تھے. ابھی میں نے سہارنپور گیا اور دیکھا 33-35 مہمان تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور 4-5 ہم تھے، وہ الگ. مہمان آ گئے، حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کھانا کہاں سے لائیں گے؟ 15-20 مہمان. تو ایک جو شاگرد تھا وہ سمجھ گیا کہ حضرت کے چہرے کا رنگ بدل رہا، شاید پریشانی ہے. تو لاؤ آج میں ہی جا کے لے آؤں 15 آدمیوں کا کھانا. وہ گیا اور لایا. کہا حضرت اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے. دیکھو میں اللہ والوں کی زندگی بتا رہا ہوں، کسی کا لوٹنا ووٹنا تو نہیں ہوتا تھا ان کے یہاں. یہ بات اس پر چل رہی ہے. معاملہ ان کا کتنا صاف. وہ شاگرد آیا اور آ کر کہا حضرت اس کو قبول فرما لیجیے. فرما نہیں، میں نہیں لوں گا. جب اٹھ کر تو گیا تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ کچھ لینے کے لیے گیا ہے. تو میرے نفس کے اندر اشراف کے معنی پیدا ہو گئے، لالچ، کہ ہاں اب کچھ آئے گا، اب کچھ آئے گا. وہ گیا ہے. اور حدیث میں ہے جو روزی تمہیں اشراف نفس کے بعد ملے اس کو مت لو، اس میں تمہارے لیے برکت نہیں. اور جو بغیر اشراف نفس کے مل جائے تمہارے دل میں لالچ نہ ہو، مل جائے اس کو لے لو. یہ روزی اللہ کی طرف سے ہے جو تمہارے لیے بھیجی گئی ہے. دیکھا معاملہ کتنا صاف اللہ والوں کا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ ہے فرمایا جب تو اٹھ کر گیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کچھ لینے کے لیے گیا ہے، لہذا اب میں نہیں لوں گا. شاگرد بھی اس زمانے کے بڑے چالاک ہوتے تھے. انہوں نے کہا اچھا حضرت لے جاؤں میں، آپ کو ضرورت نہیں ابھی؟ تو کہ نہیں، لے جاؤ. مہمان دیکھے وہ دیکھ لیں گے، اللہ انتظام کر دے. اچھا شاگرد گیا، 15-20 منٹ کے بعد پھر واپس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت اب لے لیجئے. اب تو حدیث کے اعتبار سے آپ کا لینا صحیح ہو گیا، اس لیے کہ جب آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے لے جا تو میں لے گیا، تو جو اشراف تھا آپ کا وہ ختم ہو گیا کہ بھائی اب تو گیا، اب تو گیا، جو آیا تھا وہ بھی گیا. تو آپ کے نفس کا اشراف ختم ہو گیا. اس لیے حضرت اب میں لایا ہوں، اب آپ اس کو قبول فرما لیجیے. تب لیا ہے اور آپ نے مہمانوں کو کھلایا. میرے بھائیوں، ولایت والی زندگی میں حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی کا دبا لوں، کسی کا لوٹ لوں، کسی کا ہڑپ کر لوں، کسی کے پاس سے جھوٹ بول کے نکلواؤں، یہ سوال نہیں ہے. حلال زندگی، حلال روزی، اور اسی پر ان کا گزر ہوتا ہے. تو حدیث میں ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. تو بہرحال میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی غیر کے گھر میں پیدا کیوں نہ ہو. دیکھو اسی لیے
وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے نا، وہ ٹیڑیاں ایسا نہیں آتا، روتا ہوا آتا ہے، چیاؤ میاؤ چیاؤ میاؤ، وہ روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ شیطان اس کو ڈھونگ مارتا ہے، شیطان کہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، تو جب مسلمان بنے گا کو مارتا دو شیطان، تو وہ روتا ہے۔ اور بھی وجوہات علماء نے بتائی ہے، ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ وہ بچہ پیدا ہوا، ابھی تو دنیا کی ہوا نہیں لگی، ابھی تو دنیا کی ہوا سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ کھایا نہ پیا کچھ نہیں، اور موت نے آ کر اس کو پیغام دے دیا کہ سیدھا سیدھا چلیو، میں بھی تیرے پیچھے پیچھے ہوں، مجھے بھول کر زندگی گزارنا مت، رہ کے دنیا میں زیبا نہیں بشر کو غفلت، رہ کے دنیا میں زیبا نہیں بشر کو غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، وہ موت اس کے پیچھے پیچھے ہوتی اور اعلان کرتی ہے، اس لیے وہ بچہ رونا شروع کرتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے ہی آئے۔ تو بہرحال بچہ تو فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو غلط ماحول دلاتے ہیں، اس کی زندگی غلط ہو جاتی ہے۔ ہاں، یا تو یہودی یا نصرانی یا مجوسی آگ کو پونجنے والا، آگ کی پرستش کرنے والا، اس کے ماں باپ اس کو غلط بناتے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں ماں باپ دونوں موجود ہیں، ابا بھی ہیں اور میرے خیال سے اماں بھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں دونوں سن لو، ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ اگر صحیح ہیں بچہ صحیح ہوگا، اور ماں باپ اگر غلط ہے بچہ غلط ہوگا۔ یہ جو اولیاء کرام گزرے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت حبیب اجمی، حضرت داؤد طائی، حضرت بایزید بستامی۔ میرے بھائیوں، یہ حضرات ولایت کی منزل پر پہنچے، ماں باپ کا دخل تھا، ان کے ماں باپ نے محنت صحیح کی تھی، ان کے ماں باپ نے ان کے اوپر نگرانی کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، بیت المال میں گئے اور صدقے کی کھجور پڑی ہوئی تھی۔ حضرت بچے کی عادت ہوتی ہے جس چیز کو بھی دیکھتا ہے پکڑ کر منہ میں دباتا ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا چپل کو پکڑ لیتا ہے، جوتے کو پکڑ لیتا ہے، منہ میں دباتا ہے، تو ماں باپ کہتے چھی 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 چھی، نکمی چیز ہے۔ دیکھو ماں باپ اس کو ٹوکتے ہیں، یہ چھی ہے، کہنا پڑتا ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین نے وہ کھجور لی
اور منہ میں دبا لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا کخ کخ کخ، تھوک دے تو جیسے ہم چیچی کہتے ہیں، عربی میں کخ کا لفظ ہے، کخ کخ نکال دے کھجور۔ اور پھر فرمایا نحن آل محمد لا نأکل الصدقہ، اے بیٹے حسین تم تو محمد کی اولاد ہو اور محمد صدقے کا مال نہیں کھایا کرتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ مسئلہ سنا ہوگا نا آپ نے، سیدوں کو نہیں دے سکتے ہو زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور سید جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو مال کا میل مت دینا، ہدیہ تو دے سکتے ہو، للہ رقم تو دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ میل ہے، اور حضور کی اولاد کے لیے میل کو دینا اور لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو دیکھو حضور تربیت کر رہے ہیں اپنے نواسے کی، نگرانی کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین نے یہ کیا چیز منہ میں لے لی۔ بچپن سے نانا نے تربیت کی تھی، نانا نے سنبھالا تھا، اور نانا کی بیٹی بی بی فاطمہ ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، چال میں ڈھال میں گفتار میں بات کرنے کے انداز میں یہ سب ابا جان جیسی تھی۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ بی بی فاطمہ جب چلتی تھی تو ان کے چال کو دیکھ کر ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال یاد آتی تھی، اور سب سے زیادہ محبت میرے آقا کو اپنی بیٹی فاطمہ سے تھی۔ کبھی تو مرض الوفات میں 12 ربیع الاول کا دن ہے، اخیری دن ہے، بے چینی غالب ہے، تکلیفوں کا سامنا ہے، پیشانی پر بار بار پسینے کا آنا ہے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے اپنی وفات کی خبر کسی کو دی ہو وہ بیٹی فاطمہ کو دی ہے، کیونکہ محبت زیادہ تھی۔ اشارے سے بلایا بی بی فاطمہ کو، اور کان قریب لائی تو کہا، تو بی بی فاطمہ رونے لگ گئی۔ جب بہت روئی اور ابا جان سے بیٹی کا رونا دیکھا نہیں گیا تو پھر اشاروں سے بلایا فاطمہ، پھر کان میں کچھ کہا تو رونا بند ہو گیا۔ اس وقت بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ بیٹی حضور نے کیا کہا تم کو؟ تو فرمایا میں نہیں کہوں گی، یہ راز کی بات ہے میرے اور میرے ابا جان کے بیچ میں، اور میں کسی کو کہوں گی نہیں۔ ہاں، حضرت کی وفات کے بعد جب بی بی عائشہ نے پوچھا تو بتایا کہ ہاں اب بتاؤں گا۔ دیکھو اس سے ایک مسئلہ نکلا، ایک آدمی نے آپ کو کوئی بات کہی اور آپ کو منع کیا دوسرے کو مت کہنا، یہ راز کی بات ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے وہاں تک آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ دیکھو مسئلہ نکلا۔ ہاں اگر وہ مر گیا، اب نہیں رہا تو اب وہ پابندی ختم ہو گئی، کیوں کہ وہ تو رہا ہی نہیں، وہی چلا گیا۔
مسئلہ نکلا اس سے. تو بی بی فاطمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بی بی عائشہ نے پوچھا تو بتایا کہ پہلی بار ابا نے میرے کان میں یہ کہا کہ بیٹی تیرا یہ بوڑھا باپ دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلنے والا. یہ سن کر میں رونے لگ گئی ہو کہ ابا جان آپ وفات پا جائیں گے. آپ پر یہ مرحلہ جب میں بہت روئی اور ابا جان سے میرا رونا دیکھا نہ گیا تو پھر فرمایا بیٹی ادھر آ. خوشخبری دی اور فرمایا فکر مت کر، میرے اہل بیت میں میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہی تو مجھ سے آ کر ملے گی. تو روتی کیوں ہے؟ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم آئے گی. تو بی بی فاطمہ کو رونا بند ہوا. بھائی ہم سب بھی حضور سے ملنے والے ہیں یا نہیں؟ بولو. سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ بولو بھائی. ملنا ہے. اصل مومن کی دل کی تمنا تو یہی ہوگی کہ بھی ملنا ہے. وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت مگر چہرے پر ہنسی اور خوشی کے آثار موت کے وقت. تو گھر والوں نے کہا تمہیں موت کی مصیبت کا ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، موت کی تکلیف. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ مثنوی میں ہے، مولانا رومی نے فرمایا جو دیدش پس بلالش گفت گفتش الخیرہ خوش گفت مولانا حضرت بلال موت کا وقت، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں. تو بیوی نے دیکھ کر کہا اے اچھی عادتوں والے، تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، تم میں اور ہم میں جدائی ہو رہی ہے، جدائی ہو رہی ہے. تو حضرت بلال نے کیا جواب دیا؟ جدائی نہیں، ملن ہو رہا ہے، ملن ہو رہا ہے. دیکھا، بیوی رو رہی، بچے رو رہے ہیں اور مرنے والا ہنس رہا ہے. یہ صحابہ کی زندگی ہے. اور کڑودرا چار رستے پر رہنے والوں، میں کڑودرا والوں سے بھی کہتا ہوں اور وڑودرا والوں سے تو کہتا ہی ہوں. وہ تو آج جمعہ میں بھی کہہ کے آیا. وڑودرا اور کڑودرا یاد رکھو، یہ دونوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. صحابہ کی زندگی یہ تھی، موت کے وقت ہنسنا، خوشی خوشی، اور گھر والے رو رہے ہیں
اور ہماری زندگی کیا ہے؟ موت کے وقت رونا، زندگی میں ہنسنا. دیکھو ہماری الٹی زندگی ہے. ہم موت کے وقت روتے ہیں، ہے نا، وہ مر گیا، مر گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. دیکھو رو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے، آخرت کو بنایا نہیں ہے. ایک آدمی نے اگر کسی چیز پر محنت کی ہو تو خوشی بھی ہوتی ہے. دیکھو میں آپ کو مثال دوں، مثال بھی اب کیا دوں، یہی ہے. آپ پترے والے مکان میں رہتے ہو، 15 سال سے رہتے ہو، آپ نے کمایا، کچھ پونجی ہاتھ میں آئی، اب آپ نے بلڈنگ بنائی، ہے نا، 3 روم کچن نیچے اور 3 روم کچن اوپر، آگے پیچھے گیلری، گارڈن، دیکھو بنایا، مکان بنایا. اب وہ پترے والا جو کایا مکان ہے نا، وہ پرسوں خالی کرنے کا ہے اور پرسوں سے بلڈنگ میں جانے کا ہے، تو خوشی ہوگی. کیوں؟ کہ وہ بلڈنگ کو تم نے سجایا، بنایا ہے، محنت کی ہے، اب تو خوشی ہوگی. کیا بھائی چلو اس جنجال سے پیچھا چھوٹا لو. یہ کانیے والے پتھرے والے مکان میں روزانہ رات کو بارش ہوتی تھی تو پلنگ ہٹا ہٹا کے تھک گیا. میں بھی بڑودا میں وہ نلیے والے مکان میں رہتا تھا، 1 روم اور 1 کچن اور 4 بچے. رات کو بارش ہوتی تو پلنگ ہٹانا پڑتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. ادھر ہٹاتے تو وہاں بارش گرتا تھا تو ادھر، پھر وہاں ٹپکتا تو تگارے رکھنے پڑتے، تشت رکھنے پڑتے. 13 سال وہ 1 روم میں گزار دیے، 13 سال. پھر اللہ نے نعمت دی، مکان بنا. کچھ ہمارے اور ساتھیوں نے مدد کی، باہر والوں نے، بن گیا مکان. اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں تعجب، وہ روم میں ہم رہتے تھے، وہ ٹوٹیلا نلیے والا دروازہ ٹوٹا ہوا، اس میں ہم رہتے تھے. آدمی جس مکان پر محنت کرتا ہے وہاں جانے میں خوشی بھی ہوتی ہے. اور اے میرے بھائیوں اور سننے والی ماں بہنوں، صحابہ نے آخرت کے پر محنت کی تھی، موت کے بعد آنے والے عالم کے لیے محنت کی تھی، تیاری کی تھی. تو موت کے وقت وہ ہنستے تھے کہ چلو اچھا ہے، وہ اچھے مکان میں جانے کا ہے. دنیا چھوٹی، یہ جنجال سے ہم چھوٹے، بس اب جان چھوٹی لاکھوں پائے، تو خوش ہوتے تھے کہ پرانے بنجر ویران مکان سے ہم نکلے. میرے آقا نے فرمایا حدیث میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار میری امت میں وہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور موت کے بعد آنے والے عالم کی تیاری کرے. موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے، جو عالم آ رہا ہے، اس کی تیاری کرے. تو اس لیے حضرت بلال ہنس رہے تھے، مثنوی میں جفتے
دیدش بوسا باہر پس بلالش گفت لے ان کی بیوی نے دیکھا اور کہا اے اچھی عادتوں والے، اب تو تم میں اور ہم میں جدائیگی ہو رہی ہے۔ تو حضرت بلال نے فوراً کہا جدائیگی نہیں، ملن ہو رہا ہے، ملن ہو رہا ہے۔ کس سے؟ غدن القا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحبہ، کل تو میں ملاقات کروں گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے، کل تو میں ملاقات کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ والوں نے آخرت کی تیاری کی ہے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی چہیتی بیٹی ہیں، حسنین کی ماں ہیں، جس کے گود میں حسن اور حسین جیسے پھول کھلے ہوں، جو علی مرتضی کی بیوی ہو، جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار، یہ جتنی ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں وہ سن لیں، تم سب کی سردار کل قیامت کے دن جنت میں بی بی فاطمہ ہوگی۔ اور بی بی فاطمہ کی زندگی کا کیا حال ہے؟ دیکھو، ابا کی طرح چال ڈھال، بولنا، معاملہ کرنا، زندگی کی ہر نقل و حرکت ابا جان کی طرح۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سب سے زیادہ بی بی فاطمہ روئی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث میں یا ابتا قد اجاب بندگاہ یا ابتا الى جنت الفردوس مأواہ یا ابتا الى جبریل ننہاہ۔ ہائے میرے ابا جان، آپ پر بے چینی کو دیکھ رہی، تو ابا جان نے فرمایا اے میری بیٹی، یہ تیرے باپ کی اخیری بے چینی ہے، آج کے بعد سے تیرا باپ بے چین نظر نہیں آئے گا۔ بے چین پوری زندگی ایسی گزری میرے آقا کی، پوری زندگی۔ توحید-سنت.com تو بیٹی فاطمہ خراج عقیدت پیش کر رہی، ہائے میرے ابا جان، آپ نے رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیا۔ ہائے میرے ابا جان، آپ ہمیں چھوڑ کر جنت الفردوس میں آپ نے نزول فرمایا۔ ہائے میرے ابا جان، اب آپ کے وفات کی خبر جبرائیل کو کون پہنچائے گا؟ ابا جان، آپ تھے تو جبرائیل کا آنا ہوتا تھا، وحی الہی کا نازل ہونا ہوتا تھا، اور ابا جان جب آپ ہی نہیں رہے تو جبرائیل کا آنا بھی بند ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ابا نے تربیت کی تھی بیٹی کی، اور بیٹی نے تربیت کی تھی اپنے اولاد کی۔
دیکھو تربیت. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کی کھجور لے کر منہ میں رکھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ تھوک دے تھوک دے. اے میرے بیٹے، محمد کی اولاد صدقے کا مال نہیں کھایا کرتی. بچپن میں تربیت. ہماری ماں بہنوں، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی بچپن سے. ہم کہتے ہیں کہ کھا لینے دیں منع کے ابا، ابھی اس کے کھانے کے دن ہیں، جب بڑا ہوئے گا تو سدھر جائے گا. تو میری بہن بڑا ہوتا ہے تو سدھرتا نہیں ہے اور بگڑ جاتا ہے. کیوں کہ تم نے بچپن سے ان کی نگرانی نہیں کی، بچپن سے ان کی تربیت نہیں کی، تو بڑے ہو کر تو وہ کیا اچھا ہوتا اور بگڑ جاتا ہے. اللہ والوں نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی. مجھے یاد ہے میں جب آنند میں پڑھتا تھا تو گودھرا کے ہمارے استاد تھے مولانا عبد المجید. ان کا لڑکا کہیں سنیما میں چلا گیا تھا. 13-14 سال کی عمر تھی بچے کی. مولانا کو پتا چل گیا کہ میرا بچہ سنیما میں گیا. ہم کو یاد ہے وہ بچے کو بلایا اور پورا ننگا کیا ہمارے سامنے. ہماری مجال نہیں کہ ہم استاد کو روکیں، ورنہ ہم پہ لکڑیاں برسے گی اگر منع کرو گے. بچے کو ننگا کیا، دونوں ہاتھ باندھے اور کھوٹے میں لٹکا دیا اوپر. اور وہ بچہ وہ 2 ہاتھ کے سہارے اسی طرح لٹکتا رہا گھنٹہ پونا گھنٹہ تک. پھر ہاتھ میں ڈنڈا لیا جو مارا ہے اس کو. سنیما میں گیا تو کیا دنیا میں سنیما دیکھنے کے لیے آیا ہے؟ تو خود بھی جہنم میں جلے گا، تیرے باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا. سنیما دیکھنی تھی تو دنیا میں آیا ہی کیوں؟ اتنا ماں ہم کو یاد ہے بدن لال کر دیا. بھائیو، یہ بھی تو ماں باپ تھے. ہمارا بیٹا 9 سے 12 میں جائے تو ہمارے کان کے اوپر سے وہ چوٹی بھی نہیں گرتی. جاتا ہے اس میں کیا ہے، سدھر جائے گا. کل بڑا ہوگا تو خود بخود ہی سدھر جائے گا. تو سدھرتا تو کہاں ہے؟ 9 سے 12 تو نہیں بلکہ 12 سے 3 میں جانا شروع کرتا ہے. لوگ 12 سے 3 کا کہیں سے ڈھونڈ نکال کے لایا. یہ ہماری اولاد. کیوں؟ ماں باپ کی تربیت نہیں، ماں باپ کی نگرانی نہیں. شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا. ان کے بچے حضرت مولانا اسعد مدنی. حضرت مولانا اسعد مدنی کو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا غالباً. بھائی دیکھا ہے آپ نے؟ یہاں نہیں آئے ہوں گے، کہیں کٹھوڑ آئے ہوں گے، جو سورت آئے ہوں گے. حضرت مولانا اسعد مدنی کو کون نہیں جانتا ہوگا؟ ابھی ابھی جن کا انتقال ہوا اور دلی میں 3 دن کا سیمینار ہوا فدائے ملت کی یاد میں، اور اس میں پرائم منسٹر بھی آئے. دیکھو ڈاکٹر منموہن سنگھ مولانا کی یاد میں، اور شیوراج پاٹل صاحب اور سبھی اور ذمہ داران تھے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسعد مدنی بہت بڑے آدمی تھے، وہ مہان شکتی رکھتے تھے.
ملک کی حفاظت کی فکر کرتے تھے، ان کے سامنے ہمیشہ ملک رہتا تھا. وہ آئے تھے انسانوں کو انسانوں سے ملانے کے لیے اور پھر انسان کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے. اور وزیر اعظم نے کہا کہ آج ہم سب مولانا اسعد مدنی کی یاد کے لیے جمع ہوئے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. ان کی صحیح یاد یہ ہے کہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. دیکھو وزیر اعظم کا ہے ہندوستان کا، بہت بڑی بات ہو گئی. یہ وہ اللہ والے ہیں. شیخ سعدی نے کہا نا کہ یادداری کہ وقت زادن تو ہم خندہ باشن و تجریا داری ہم سنا کے وقت مردن تو ہم گریا باشن و تو خندہ داری. شیخ سعدی فرماتے تجھے کوئی یاد بھی ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا اور تیرے رشتہ دار ہنس رہے تھے، جلیبی کھا رہے تھے اور پیڑے کھا رہے تھے. وہ بیچارہ ٹہنیاں روتا رہتا اور یہ جلیبی کھاتے ہیں، اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. مگر شیخ سعدی کیا کہہ رہے ہیں، جب تیرے رب نے چند دن کی زندگی تجھے دے دی ہے تو زندگی ایسے کاموں میں گزار کہ جب تیری موت کا دن ہو تو ہنستا ہوا چلا جائے اور ہزاروں آدمی تیرے پیچھے روتے رہ جائیں. اور تیرے پیدا ہونے والے دن کا بدلہ لے لے کہ جب پیدا ہوا تھا تو میں رو رہا تھا، تم ہنس رہے، اور آج جبکہ مر کر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں تو ہنستا ہوا جاؤں گا، تم روتے ہوئے رہ جاؤ. بھائی مولانا اسعد مدنی خود تو چلے گئے مگر لاکھوں آدمی کو روتا ہوا چھوڑ کر گئے. کیوں؟ جانتے ہو ماں باپ کی تربیت. مولانا کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کے ابا جان، ان کی عمر چھوٹی تھی، 8-9 سال کی، 10 سال کی، نگرانی کرتے تھے. اماں کا بھی یہی حال. مولانا اسعد کی عمر چھوٹی ہے، کہیں باہر گئے تو کوئی بیڑی اور سگریٹ دیکھی تو اس کو ہاتھ میں لے کے یوں مسل پی نہیں. بعض آدمی ٹھوٹے پینے والے بھی ہوتے ہیں کہ چلو ٹھوٹا تو ٹھوٹا، جب پوری سگریٹ نہیں ملی تو تھوڑی سے وہ سگریٹ اور بیڑی لی. مولانا نے بچے تھے 7-8 سال کے اور یوں مسل لیا. اب گھر میں گئے تو اماں اللہ والی تھی، سن لو یہاں مائیں بیٹھی ہیں، تم نے اپنے بچوں کی اتنی فکر کی کہ میرا بچہ کہیں نشے والی چیز تو نہیں پیتا، میرے بچے کی زندگی کہیں غلط تو نہیں ہے، میرا بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود بھی جہنم میں جلے اور مجھے بھی جانا پڑے. ماں بھی اللہ والی تھی، دیکھا تو تمباکو کی بو آ رہی ہے تو منہ سوگا، ادھر آ منہ سوگا، تو منہ میں سے تو نہیں آئی. جیب میں دیکھا کہ کہیں سگریٹ اور بیڑی جیب میں لایا ہے تو جیب میں سے بھی نہیں نکلی.
پھر بھی بو آ رہی ہے، پتا چلا انگلی میں سے بو آ رہی ہے، وہ انگلی سونگی جو تم نے پی تھی تو صرف پکڑی تھی، ماں نے مارا، اتنا مارا کہ مولانا اسعد رو پڑے، ادھر مولانا رو رہے ہیں، ادھر اماں رو رہی ہے، اور اماں رو کر کہتی ہے پروردگار عالم، میرا یہ بچہ اس کے باپ کے نقش قدم پر اگر چلنے والا ہو تو اس کو زندگی عطا فرما، اور اگر یہ اس کے باپ کے نقش قدم پر نہ چلے تو اے اللہ تو اس کو ابھی سے موت دے دے اور اس کو اٹھا لے، میں 3 دن رو لوں گی مگر یہ مجھے زندگی بھر نہ رلائے، 3 دن میں رو لوں گی۔ ماں رو رہی اور دعا مانگ رہی ہے۔ بھائیوں، ماں کی دعا قبول ہو گئی، اصل تو ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، ہاں سن لینا، ابا کی دعا تو بعد میں قبول ہوتی ہے۔ یہ جتنے ابا ادھر بیٹھے ہیں نا سب کو کہہ رہا ہوں، پہلے اماں کی دعا قبول ہوتی ہے، پیارے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ ماں روئی اور دعا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت مولانا اسعد مدنی کیسے بنے اپنے ابا جان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے والے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا تھے مگر جانتے ہو اماں کی دعا قبول ہوئی۔ امام بخاری کی اماں بھی اللہ والی تھی، روتی تھی، اے اللہ میرے بچے کو بینائی دے دے، اے اللہ میرے بچے کو بینائی دے دے، روتی تھی۔ اور جب کوئی روتا ہے تو اللہ کا رحم آتا ہے، وہ مثنوی شریف میں مولانا نے فرمایا تو زورورا بگزارو زاری رابی زورورا بگزارو زاری رابی رحم سوئی زاری اللہ کے سامنے رو، سینہ تان کر مت چل، سینہ تان کر چلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، رونے والے تو پسند ہیں۔ رو اللہ کے سامنے، تو روئی۔ ہر امام بخاری کی اماں سو گئی تو رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے، فرمایا ادھر آ، رو مت، جا تیرے رب نے تیری دعا قبول کی اور تیرے رونے پر اللہ کا رحم آ گیا، تیرے رونے کی وجہ سے تیرے بچے کی بینائی اللہ نے واپس کر دی۔ خواب میں دیکھا، صبح اٹھی، امام بخاری کو بلایا تو آنکھیں موجود تھی، بینائی موجود تھی، اور پھر ماں کے رونے پر اللہ نے بینائی کیسی دی؟ وہ بینائی اتنی تیز تھی کہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب لکھ لیا کرتے، چاند کی روشنی میں، لائٹ کی ضرورت تھی۔ میری ماں بہنوں، تمہارا تو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ تمہاری دعا لگ جائے،
تو تیرے بیٹے کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میری ماں بہنوں، تو اگر رو کر اللہ سے دعا مانگے تیرا بیٹا بایزید بستانی بن جائے، تو اگر رو کر دعا مانگ لے تو تیرا بیٹا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری چشتی بن جائے۔ دیکھا، سو رہے ہیں اجمیر کی زمین میں، سو رہے ہیں اجمیر میں، اور حکومت کر رہے ہیں زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں پر۔ جب انگریز آئے تھے، انگریز تو اجمیر گئے اور خواجہ صاحب کے روزے پر گئے، دیکھا سب۔ جب یہ انگریز لوگ واپس گئے اپنے وطن میں تو جا کر کہنے لگے ہمیں ہندوستان میں کچھ ایسے اللہ والے نظر آئے کہ جو سو رہے ہیں زمین کے نیچے، لیکن ان کی مقبولیت اللہ نے زمین پر چلنے والوں کے دلوں میں عام کر دی ہے۔ بھائیو، یہ کیوں؟ یہ ماں کی دعا، یہ ماں کی برکت۔ میری بہن، تو اگر دعا دے دے تو تیرا بیٹا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی بنے، تو اگر دعا دے دے تیرا لال حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بنے، تو اگر صحیح مشورہ دے دے تو تیرا بیٹا عالم اور فاضل بنے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، ابا جان نے زمین چھوڑی تھی تو زمین پر ہل چلا رہے تھے حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ۔ اب زمین پر ہل چلا رہے اور دو بیلوں کے بیچ میں سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم نے تم کو زمین جوتنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، تو کسانوں کے کام ہے۔ ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم انسانوں کے دلوں کی زمین پر محنت کرو گے، انسانوں کے دلوں کی زمین پر ہل چلاؤ گے اور علم و حکمت کے چشموں کو ظاہر کرو گے۔ وہ جیسے دو بیلوں کے بیچ میں سے آواز آئی، آواز کا اثر لے لیا لو۔ اللہ والوں کا دل تو بڑا نرم ہوتا ہے، اثر لے لیتے ہیں۔ یہ تو ہم ہی لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ فجر کی اذان بانگی صاحب بیچارے مائک میں دے دے کے تھک گئے، پھر بھی ہم اثر نہیں لیتے۔ جیسے پانی میں مگر کیسا پڑا رہتا ہے، مگر مچھ، تو مگر مچھ کی طرح سے یہ بھی پڑا ہے۔ اور یہ مگر اٹھے گا کب؟ یہ مگر اٹھے گا صبح 8:30 بجے۔ یہ فجر کی نماز نہیں، ذکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، جبکہ پرندے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ صبح کے وقت طائران خوش الہان، صبح کے وقت طائران خوش الہان پڑھتے ہیں کل من علیہا فان۔ ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے، یوں ہی دنیا کا کارخانہ ہے۔ موت کس کو چھوڑ جاتی ہے، آج وہ کل کو میری باری آتی ہے۔ صبح میں پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک 4 کڑودرا 4 رستے پر رہنے والوں اور رہنے والی بہنوں، ہم فجر پڑھتے ہیں، ہم فجر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پوری زندگی روتا رہے گا مگر روزی میں برکت نہیں آئے گی۔
جو نماز کا پابند ہوتا ہے اس کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ صبح کے وقت اللہ روزی کے پروانے اتارتے ہیں. اس وقت جو بیدار رہے وہ روزی کا پروانہ لے لیتا ہے، اور فجر کے ٹائم پر جو پڑا سوتا رہے روزی کا پروانہ نہیں لیتا، وہ تو سو رہا. میرے بھائیوں، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. ہاں، امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی تلوار کی دھار کے نیچے نماز نہیں چھوڑی. وہ شاعر نے کہا نا، کیا خوب کہا، جھکایا تھا جو سر دربار خدا میں وہی سر گیا کربلا میں، وہی سر قلم گیا کربلا میں. شہادت کی منزل کو پایا ہے میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں. کربلا بلا اور وہ بھی پیاس کا عالم. شاعر کہتا ہے، خدا جانے کیسی ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بندھوانی. مقدر جانے کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں. اور منظر کیسا تھا کربلا کا؟ شاعر کہتا ہے، خیمہ جلایا سامان بھی لوٹا، گلشتہ بھی چھوٹا، غنچہ بھی ٹوٹا. بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں. مجھے حوالو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں. ماں باپ کی تربیت تو غوث پاک نے تو وہ آواز کا اثر لے لیا جو 2 بیلوں کے بیچ میں سے آئی، تو دوڑے ہوئے اپنی اماں کے پاس آئے اور اماں سے کہا کہ امی جان آج یہ آواز میں نے سنی. تو سر پر ہاتھ پھرایا اور فرمایا، بیٹے عبد القادر ہو کر شک کرتے ہو اس آواز میں؟ اللہ نے تم کو انسانوں کے دلوں پر
محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم انسانوں کے دلوں پر ہل چلاؤ گے اور علم و حکمت کے چشمے نکالو گے. تو اماں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اماں نے مشورہ دیا، بیٹے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، تمہیں مدرسے میں جانا چاہیے. دیکھا ماں، حوض پاک کی اماں. میری بہنوں، کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری گود میں پلنے والا بچہ دین کا عالم بنے، مجاہد بنے، وائز بنے، اللہ کے دین کے پرچم کو لہرانے والا بنے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری اولاد قیامت کے میدان میں تمہارے سر کو اوپر رکھے؟ تو اپنی اولاد کی فکر کرو، مدرسے میں بھیجو. جیسے پابندی سے اسکول میں بھیجتے ہو نا، اس سے زیادہ پابندی مدرسے میں. قرآن آگے رہے گا، اللہ کا نام آگے رہے گا، اسلام آگے رہے گا، باقی تمام چیزیں پیچھے رہے گی. تو اس کی فکریں کریں، اپنی اولاد کو پڑھائیں. ہم خالی بڑھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بڑھائیں. ارے بڑھائیں نہیں، پڑھائیں، پڑھائیں. اللہ والوں نے اپنی اولاد کی کیسی فکر کی؟ اخیری واقعہ مولانا کا سنا دوں گا. شیخ الاسلام نے اپنے بیٹے مولانا اسعد کو ظہر کی نماز میں دیکھا، ایک لڑکے کے پڑوس میں کھڑا تھا. عصر کی نماز میں دیکھا تو اسی لڑکے کے پڑوس میں. مغرب کی نماز میں دیکھا تو اسی کے پڑوس میں. سمجھ گئے کہ اس بچے سے کیا کنیکشن ہے تیرا. مولانا اسعد کو اندر بلایا اور کہا، بیٹے ظہر میں بھی تو اس کے ساتھ تھا، عصر میں بھی اس کے ساتھ، مغرب میں بھی اس کے ساتھ، اور یہ کہہ کر سزا دی ہے. ادھر مولانا اسعد رو رہے ہیں، ادھر شیخ الاسلام رو رہے ہیں. فرمایا، بیٹے تو کیا جہنم کا کنڈا بنے گا؟ خود بھی جہنم میں جائے گا، تیرے باپ کو بھی لے جائے گا. اگر جہنم میں جانا تھا تو میرے گھر میں کیوں پیدا ہوا؟ ایک روز ابا جان سفر میں جانے والے تھے اور مولانا اسد کے جو استاد تھے قاری اصغر علی میاں، وہ بھی بیمار تھے تو گھر چلے گئے تھے. تو مولانا اسد نے سوچا کہ آج چھٹی ہے ہماری، تو ابا تو جانے والے ہیں 10 بجے کی گاڑی میں. تو مولانا دوستوں کے ساتھ پکنک میں نکل گئے، ہے نا. ہمارا بچہ بھی نکل رہا ہے ابھراہٹ، اور جتنا ابھرا ہوا اندر ہوتا ہے وہ نکالتا ہے. کبھی ابھراہٹ تو کبھی ڈومس، ابھی کچھ کمبا کا تیسرا الگ جگہ نکال ڈالی ہے، تیتھل کے چیتھل، پتہ نہیں کیا ہے. یہ تیتھل بھی الگ نکلا. مولانا بھی نکل گئے پکنک میں دوستوں کے ساتھ. اب شیخ الاسلام کا سفر کینسل ہوا. شام کو 4 ساڑھے 4 بجے مولانا اسد آئے واپس. تو راستے میں جو بھی ملتا کہتا، آج تمہاری پٹائی ہوگی، ابا تم کو ڈھونڈ رہے کب سے، اور تمہیں پکڑنے کے لیے آدمی دوڑائے ہیں دیوبند میں. شام کو مولانا اسد گئے تو شیخ الاسلام نے بلایا کمرے میں. تو یہ سمجھتا تھا کہ تیرا باپ آج نہیں ہے تو تیری چھٹی ہو گئی. مارا اور پھر مارتے مارتے یوں کہا، اے اسد تیری چھٹی نہیں جب تک تیرا باپ زندہ ہے.
جس دن تیرا باپ مر کر قبر میں چلا جائے گا اس دن تو تیری چھٹی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اور مولانا کو مارا لو، دیکھا باپ کی مار نے مولانا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، باپ کی مار نے اور اماں کی مار نے۔ آج ہم اپنے ابا اماں کی مار کھانے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ میرے خیال سے نہیں ہے۔ اور اول تو یہ بھی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا لال ہے، بڑی مصیبت سے پالا ہے، اس کو کائی کو ڈنڈا ماروں تو اچھا ہے بڑا ہو کر یہ تیرے کو ڈنڈا مارے گا۔ جب تیرے اس کو بچپن میں نہیں مارنا تو پھر صبر کر، بڑا ہو کے یہی تجھے مارے گا۔ اور یہی تیری کلیجی کا ٹکڑا ہے جو تیری راحت جان کو سلب کر لے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ بس آج تو میں اتنا ہی کہتا ہوں، اور گھروں کا ماحول بھی صحیح کریں۔ گھروں میں میوزک، گاجا باجا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ شاعر نے کہا نا، تو نمازی ہے گھر میں بھی ہے، تیرے گھر میں جوا تیری بیٹی ہے، رات دن ناچ گانوں میں رہتا ہے تو، کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ یہاں میں علی مناتا ہے جو ڈھول تاشوں کو دل بھی بجاتا ہے جو کیا ہے غیروں نے ڈرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اور جرمنی کے ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ جو بھی ٹی وی بہت دیکھے گا اس کی اولاد میں یا اولاد کی اولاد میں کوئی نہ کوئی اندھا پیدا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں اولاد اندھی ہوگی۔ ہاں ابھی مان لے فائدہ، نہیں مانے تو پھر نقصان ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ بھائیوں اپنے گھر کا ماحول بھی صحیح کریں، اولاد کی فکریں کریں، ٹی وی کے پروگرام کو کم کر دیں، نگرانی کریں۔ اب تو ایمان کو جلا دینے والے پروگرام ٹی وی میں کیا بلکہ پیپروں میں آنے لگ گئے۔ پیپروں میں آپ دیکھ رہے ہو، جس سے ایمان جل جائے اور ہماری اولاد بگڑ جائے اور آوارہ بن جائے اور وہ کہیں کی نہ رہے۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں، تربیت کریں، اپنا لباس کو صحیح کریں، گھر کا ماحول بدلیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج یہ بیان باہر ہوا اور یہ منڈپ بھی باندھا ہمارے اختر بھائی نے،
میرا بھائی نے اور غلام بھائی جو فکریں کرتے ہیں، اور ہمارے یوسف بھائی کٹھوڑ والے وہ بیچارے خادم العلماء ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں علماء کا پروگرام ہو۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اس وقت یہ منڈپ آپ نے باندھا اور یہ پروگرام باہر ہوا، اور آپ کا اخلاص ہے کہ میں بھی دیکھو 1.5 گھنٹہ بولتا رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ تھکا ہوا ہوں میں بھی، کچھ دن آرام مل جائے یہ ضروری ہے، اور پھر پڑھانا اس کے ساتھ میں کسی نہ کسی کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال وقت کافی ہوا، استاد اور شاگرد دونوں نے مل کر آپ کے 2-2.25 گھنٹے تو پورے ہی کر دیے۔ اب اس سے زیادہ تو کتنا بیان ہو سکتا ہے؟ آئندہ بھی تو پروگرام رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ کہ پھر آج ہی توبہ کروانی ہے سب کو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک گویا تھا، اس کے پروگرام ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ میرے پروگرام بہت سکسیس جا رہے ہیں اور کامیاب جا رہے ہیں، اور آواز میری بڑی، حالانکہ گدھڑے جیسی آواز تھی، گاؤں کے 15 گدھڑے جمع ہو جانے ایسی آواز، مگر وہ عجب کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اب گانے والوں کی عادت ہوتی کہ وہ 11:30 بجے تو اسٹیج پہ آتے ہیں، 12:15 کو، اور 3 بجے تک، 3:30 بجے تک۔ تو یہ علماء کا بیان کبھی 12 بجے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، فجر اڑا نہیں دینی اپنے، پڑھنی پڑے گی۔ خیر وہ گویے نے گانا شروع کیا 12 بجے، 1:30 بجے اس نے آنکھ کھولی تو آواز ٹھیک تھی نہیں، پہلے 10 اٹھے، پھر 20 گئے، پھر 30 گئے، 1:30 بجے اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو ایک ہی آدمی بیٹھا تھا سامنے۔ تو گویے نے پوچھا، مہربان تجھے میرا پروگرام بہت پسند آیا؟ تو وہ ایک بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا، خیر پسند تو کیا آتا، جس کرسی کے اوپر آپ بیٹھے ہو یہ کرسی میرے گھر کی ہے، سمجھ گئے؟ تو میں میری کرسی لینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ بھائی یہاں بھی تو کوئی کرسی والا نہیں ہے، بتا دو ابھی سے دو تو میں نیچے اتر کے بیٹھ جاؤں بابا جو۔ اب آپ کہو گے کہ مولوی صاحب آپ تو ہم سے بدل ہو کر جا رہے ہو۔ ارے بھائی یہ لطیفہ گوئی کا ہے، مولوی صاحب کا نہیں ہے۔ دیکھو ایک بھی تو اٹھ کے کہاں جا رہا، 2 گھنٹے ہو گئے مگر ایسا لگا جیسے کسی نے رسے میں آپ کو باندھ دیا ہو۔ بیچارے 2 آدمی اٹھ کے گئے، کوئی ضرورت ہوگی وہ گئے، تو باقی سب بیٹھے ہیں۔ جو مجمع ایسا ہی ہے، غالباً عورتیں بھی بیٹھی ہوگی پردے کے پیچھے، پتہ نہیں چلتا، دکھتا بھی نہیں ہے پردے کے پیچھے۔ ایک مولوی صاحب کا بیان تھا عورتوں میں، تو وہ سمجھے کہ اچھا ہال بھرا ہوگا عورتوں سے، تو بیچاروں نے 1.5 گھنٹے بیان کرا، آواز بیٹھ گیا، گلا بیٹھ گیا۔ وہ مولوی صاحب کی بیوی بیٹھی تھی بیان میں، تو وہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ مارے، دھیرے دھیرے، تو وہ اور زور سے بولے۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بیان ختم ہوا تو بیوی نے کہا کائی کو اتنا لمبا بیان کرا، میں کب سے کہہ رہی تھی کہ دھیرے دھیرے کرو، سمجھتے ہی نہیں ہو۔ تو بچاؤ پورا کمرہ بھرا ہوا نہیں تھا، تو کہ نہیں میں تھی، اور ایک وہ سامنے والی مسجد ہے وہ امام صاحب کی بیوی تھی، 2 بانگی صاحب کی بیوی تھی، 4 تھے ہم۔ ہاں بیچارے امام صاحب نے بانگی صاحب کو ہی سنبھالنے کا نا، ہم 4 تھے، تو اس میں اتنا لمبا بیان
وہ مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو میں تو بعض مرتبہ چھترا جاتا ہوں، دھوکہ ہوتا ہے، سمجھتا ہوں عورتیں بھری ہوئی، تو میں نے ان کو ایک رستہ بتایا کہ عورتیں جہاں چپل اتار کے وہ چپل دیکھ لو، چپل سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے۔ مگر مولوی صاحب کہنے لگے ایک ایک عورت اگر 4 جوڑی چپل لائے گی تو تاکہ مولوی صاحب دھوکے میں آ جائے اور خوب بیان کرے۔ وہ گھانچی کا بیل ہوتا ہے نا، جو وہ بیل گھومتا ہے چاروں طرف، وہ بیل سمجھتا ہے کہ 48 مائل ہوئے، 50 مائل ہوئے، اور واپی آیا، سنجان آیا، وہ تو یہ سمجھتا ہے بیل، وہ بیل تو وہی ہے۔ تو کسی نے وہ گھانچی سے پوچھا کہ تم نے بیل کے گردن میں گھنٹی کیوں باندھی؟ تو گھانچی نے کہا کبھی کبھی میں کھاتا بھی ہوں، اب پتہ نہیں چلتا بیل چل رہا ہے کہ کھڑا ہے، گھنٹی اس لیے باندھی ہے کہ جب چلتا رہے گا تو گردن ہلے گی، گردن ہلے گی تو گھنٹی بجے گی، تو گھنٹی کے بجنے سے مجھے پتا چل جائے گا کہ بیل چل رہا۔ تو وہ سائل نے کہا گھانچی صاحب اگر تمہارا بیل ایک ہی جگہ کھڑے رہ کر گردن ہلا رہی ہوں تو کیا کرو گے؟ تو گھانچی صاحب نے تھپڑ ماری اس کو اور کہا جا، میرے بیل نے منطق نہیں پڑھی جو منطق تو نے پڑھی ہے، میرے بیل کو بگاڑ مت۔ ہاں، اس نے یہ منطق نہیں پڑھی جو منطق تو نے پڑھی ہے۔ تو ہوتا ہے ایسا۔ بہرحال عورتیں بھی بیٹھی ہوں گی، میرا انداز یہی ہے۔ کافی وقت ہوا، دعا فرمائے، مجھے کچھ تکلیف بھی ہو رہی پیٹ میں، 1 گھنٹے سے اوپر جاتا ہوں پھر درد ہوتا ہے مجھے، کیونکہ پڑھانا بھی ہے دارالعلوم میں، یہ ہے، پھر کل بھی پروگرام ہے دوسری جگہ، پرسوں بھی ہے۔ سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آج کے بیان کو امت کے لیے نافع بنائے اور خیر کا ذریعہ فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے امتیاز بھائی مائک والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے اور خیر کا ذریعہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد بما خلقتنا وبما أحييتنا وبما علمتنا وبما هديتنا وبما فرجتنا وبما أنقذتنا، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت علينا من قديم أو حديث، من سر وعلانية، من قليل أو كثير، من خاصة وعامة، من حي وميت۔ یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آج کے اس پروگرام کو قبول فرما، سننے والے بھائیوں کو بھی قبول فرما، سننے والی بہنوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کا فہم عطا فرما، قرآن اور حدیث کی معرفت نصیب فرما، اپنی اولاد کی فکر نصیب فرما، اولاد کی تربیت کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ
جیسے اولیاء کرام کے ماں باپ نے ان پر نگرانی رکھی اور تربیت کی، اے اللہ ہمارے بچوں کے حق میں بھی خیر کے فیصلے فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اور ایمان کے اوپر پختگی عطا فرما، صحیح معنی میں مومن بنا، پکا نمازی بنا، قرآن پڑھنے والا بنا، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانے والا بنا۔ اے اللہ دین کا جو کام جہاں کہیں ہو رہا ہے اور اس کا ہونا تجھے پسند ہے، اس کام کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو بھی قبول فرما، استقامت عطا فرما۔ اے اللہ استقامت عطا فرما، للہیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، کامیابی عطا فرما۔ کڑودرا گاؤں کو بھی قبول فرما، کڑودرا چار رستے کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے وڈودرا کو بھی قبول فرما اور پوری امت پر رحم فرما، کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے یوسف بھائی کے والد محترم بیمار ہیں، بیمار چل رہے ہیں، اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن احباب نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں، ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما۔ تیرے دین کی نسبت کے اوپر یہ منڈپ لگایا گیا، اے اللہ اس منڈپ کو قبول فرما، اے اللہ اس منڈپ کو قبول فرما، منڈپ بجانے والوں کو بھی قبول فرما، اپنے شان بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین جتنے ہمارے رفقا اور ساتھی یہاں ہیں ان سب سے قبول فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس کڑودرا چار رستے پر جو جہاں کہیں کا رہنے والا ہے، اے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کے بیپار میں برکت عطا فرما اور خیر کے فیصلے فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔